بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام رخسانہ ہے اور میں سلسلہ جیمز اینڈ جویلری کی کو فاؤنڈر اور سی ای او ہوں. سلسلہ جیمز اینڈ جویلری بیسکلی ویمن سوشل انٹرپرائز ہے اور یہ 2017 میں ہم نے ود ٹیکنیکل سپورٹ آف AKRSP اسٹیبلش کیا تھا اور یہ رجسٹرڈ ادارہ ہے SCCP کے ساتھ. تو یہ اپنی نوعیت کی پہلی کمپنی ہے گلگت بلتستان میں جو کہ پیورلی ویمن لیڈ اور ویمن اون بزنس ہے، جس میں ہم خواتین کو جیمز اینڈ جویلری سیکٹر کے اندر ان کی تربیت کرتے ہیں اور پھر اپنے ساتھ ان کو امپلائمنٹ اپورچونیٹی دیتے ہیں. ہمارا مین مقصد یہ ہے کہ گلگت بلتستان کا جتنا بھی جیم سٹون ہے، جو کہ پاکستان کے اگر اوور آل دیکھا جائے تو 80% سے اوپر جیم سٹون گلگت بلتستان سے جاتا ہے، جو کہ انفارچونیٹلی سارا رف میں ٹریڈ ہو رہا تھا. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم ویلیو ایڈیشن کریں، یہیں پہ جیمز کٹنگ پالشنگ کی ایک یونٹ بنائیں اور جو دوسرے انٹرپرائزز جو اس سیکٹر کے اندر کام کر رہی ہیں اور خاص کر کے جو خواتین انٹرپرائزز جو اسمال انٹرپرائزز ہیں، چھوٹے چھوٹے پاکٹس میں بیٹھ کے وہ ہنزا میں، گلگت میں، ریزر میں، چترال میں اور بلتستان میں یہ لوگ کام کر رہے ہیں. تو ان کے ساتھ مل کے ایک ایسا سسٹم بنایا جائے کہ جن کو اپنے ساتھ ملا کے ہم اپنے جو پروڈکٹس ہیں اور یہاں کا جو جیم سٹون ہے ان کو نیشنل اور انٹرنیشنل مارکیٹ کے میں متعارف کرائیں اور وہاں تک لے کر جائیں. تو الحمدللہ پچھلے 5-6 سالوں میں ہم نے 5-6 ممالک میں اپنا پروڈکٹ ایکسپیریمنٹ کیا اور ہمیں ابھی آرڈرز بھی آ رہے ہیں. ہمارے پاس کسٹمرز بھی ہیں جو ہمیں یعنی کہ ہول سیل سپلائر کے طور پہ ہم یہاں سے ان کو پروڈکٹس بھجواتے ہیں. اور ہماری جو جیم سٹونز ہے وہ پیورلی نیچرل ہیں اور ان میں ہم کوئی ہیٹ ٹریٹ وغیرہ نہیں کرتے ہیں. تو آج کل لوگوں میں رجحان بہت زیادہ ہے کہ ان کو جیم سٹون چاہیے، نیچرل جیم سٹون چاہیے. آج کل اس کے ساتھ ہیلنگ بھی ہوتی ہے اور لوگ اپنے لیے ایز اے لکی سٹون اور برتھ سٹون کے طور پہ بھی لوگ یوز کرنا شروع ہو گئے ہیں. جب ہم نے 2017 میں سٹارٹ کیا تھا تو لوگوں میں اتنا رجحان نہیں تھا اس طرف، اور جتنا بھی آپ کہیں کہ اس سیکٹر کے اندر ٹریڈرز تھے وہ سارے مین تھے. ابھی بھی تقریباً 99% ورسز 1% وومن ہے اس سیکٹر کے اندر، نہ ہونے کے برابر ہے، نہ صرف گلگت بلتستان میں بلکہ پاکستان میں. اگر گلگت بلتستان میں دیکھا جائے تو ہمارے یہاں پہ بہت زیادہ خواتین اس میں ٹرینڈ بھی ہے اور کام بھی کر رہی ہیں کمپیئر ٹو ریسٹ آف دا پاکستان. تو اس میں بہت سارے اداروں کا رول بھی ہے، لائک AKRSP نے بہت سارے خواتین کو ٹرین کیا، روپانی فاؤنڈیشن نے ٹرین کیا، پاکستان جیمز اینڈ جویلری کمپنی تھی انہوں نے ٹرین کیا، اور بہت ساری ایسی خواتین تھی جو ٹرین تھی لیکن گھروں میں بیٹھی ہوئی تھی. تو ہم نے سلسلہ کے امبریلا کے انڈر جو ہے ان کو موٹیویٹ کیا کہ وہ گھروں سے باہر آ جائیں اور پھر ان کو اپنی جو سکلز ہیں ان کو یوٹیلائز کر کے اپنے لیے سورس آف انکم بنا دیں. تو سنس 2017 ہم نے اب تک 250 سے اوپر مزید خواتین کو ایڈوانس لیول ٹریننگز دی ہوئی ہیں، اور جن میں سے بہت ساری خواتین نے اسلام آباد میں ابھی اپنے لیے روزگار کما رہی ہیں. وہاں ڈفرینٹ کمپنی سٹارٹ ہوئی ہیں جہاں پہ وہ اپنے جو سکلز ہیں ان کو یوٹیلائز کر کے اپنے لیے اور اپنے خاندانوں کے لیے روزگار کما رہی ہیں. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ بھی کنٹینیوس بیسس پہ ہم ود سپورٹ آف AKRSP اور پھر سم ٹائمز گورنمنٹ آف GB اور ویمن ڈیولپمنٹ بھی کچھ ہمیں ٹریننگز وغیرہ سپورٹ کرتے ہیں. تو ہم فردر خواتین کو جو پیریفریز ہیں، جو ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ لوگوں تک یہ ٹریننگ نہیں پہنچتی، تو ہم وہاں جا کے بھی ان کو ٹریننگ کرواتے ہیں. تو ریسنٹلی ہم نے تقریباً 60 خواتین کو ٹرین کیا ہے، اور جن میں سے بھی کچھ جو ہے ہمارے پاس ہی ہم نے ان کو امپلائی کیا ہے اپنے ساتھ. اس کے علاوہ کچھ لوگ ہنزا میں، ریزر میں اور اسلام آباد میں اپنے لیے وہ لوگ بھی چلے گئے ہیں اور اپنے لیے روزگار کما رہی ہیں. اگر ہم اس سیکٹر کی چیلنجز کی بات کریں تو اوور آل گلگت بلتستان میں ہی نہیں بلکہ پورے پاکستان میں ایک بہت ہی بڑا ایشو ہے کہ اس کے اوپر پالیسیز اور ریگولیشنز نہیں بنی ہیں اس کے امپورٹ ایکسپورٹ کے اوپر، اور یہ سارا گولڈ کے اندر ہی آ رہا ہے جس کی وجہ سے یہاں سے ایکسپورٹ کرنے میں ایشوز ہے. اس کے علاوہ
ہم جب انٹرنیشنل لیول پہ ٹریڈ پہ جاتے ہیں تو یہاں پہ انٹرنیشنل جو پیمنٹ میتھڈس ہیں وہ نہیں ہے، لائک پے پال اور اس طرح کی چیزیں جو کہ انٹرنیشنل لیول میں ہو رہی ہیں. تو وہ کچھ ہمارے لیے چیلنجز آ جاتی ہیں کہ ہمیں پیمنٹس ریسیو کرنے میں ایشوز آ جاتے ہیں. اور اوورال اگر ہم دیکھیں تو پچھلی جو گورنمنٹ تھی عمران خان کی، انہوں نے بہت اچھی پالیسیز بنائی تھی. اس کے اوپر ایک ٹاسک فورس کمیٹی بھی بنا کے اس کے اوپر ایک پورا دستاویز تیار ہوا تھا کہ اس سیکٹر کو کیسے بوسٹ کیا جائے. لیکن اس کے بعد ابھی مجھے کوئی اپڈیٹ نہیں ہے کہ اس کے اوپر کوئی کام ہو بھی رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ یہ ایسا سیکٹر ہے کہ اس سے نہ صرف گلگت بلتستان بلکہ پورے پاکستان جو ہے نا اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، کیونکہ یہاں سے $ملین میں جو معدنیات ہے یا جیم سٹون ہے وہ نکلتے ہیں. اسی میں سے اگر کچھ پرسنٹیج اگر گورنمنٹ اس کے اوپر رائلٹی لے لے یا ایون ٹیکس لے لے تو اس سے ہی جو ہے نا اس سیکٹر کو فردر انویسٹ کر کے اس کو بوسٹ کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ انٹرنیشنل جو کسٹمرز یا انویسٹرز ہیں ان کو یہاں پہ لانا چاہیے کہ وہ یہاں آ کے ہی وہ کٹنگ پالشنگ کے وہ سسٹم بنا دے، اس طرح کی فیکٹریز لگائے کہ جہاں پہ یہاں کے لوگوں کو روزگار بھی ملے، ساتھ ساتھ ہم لوگ جو ہیں انکمز اپنے لیے جنریٹ کریں یا ملک کی جو GDP ہے اس کے اندر ہم اپنا رول پلے کریں. جس طرح افغانستان نے کیا ہے کہ وہاں پہ انہوں نے رف ٹریڈ کے اوپر ٹوٹلی پابندی لگائی ہے، جس کی وجہ سے پوری دنیا ان کی طرف جا رہی ہے، لائک امریکہ ہو گیا، چائنا ہو گیا. تو یہ سارے لوگ جا رہے ہیں وہاں، ان کے پاس کیونکہ ان کے پاس معدنیات ہے. سیم ایز اٹ از ہمارے پاس بھی پاکستان کے اندر اتنی زیادہ معدنیات ہیں کہ اگر ہم اس طرح کی پالیسیز بنائیں کہ ہم یہاں سے رف کی ٹریڈ پہ پابندی لگا کے اس کو ادھر ہی پروسیس کریں. کیونکہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ اس کا ایک بہت بڑا ریزن ہے، ہم جب انٹرنیشنل لیول پہ جاتے ہیں، وہاں مارکیٹ میں جاتے ہیں تو ہماری ہی جو سٹونز ہیں وہ افغانستان کے نام سے، تھائی لینڈ کے نام سے، سری لنکا کے نام سے بکتے ہیں، کیونکہ یہاں سے جاتا ہے سارا رف میں، ان کنٹریز میں کٹ پالش ہو کے جب وہ جاتا ہے تو پاکستان کا نام کہیں پہ نہیں آتا ہے. تو اس لیے ایک تو یہ ہے کہ بہت چیپ پرائسز میں لوگ یہاں سے لے کے جاتے ہیں اور وہاں پہ ہائی پرائسز پہ اپنے لیے بیچتے ہیں. دوسرے یہ کہ ہمارا جو معدنیات ہے ان کے اوپر ہمارا لیبل نہیں ہوتا، کہیں پہ بھی اس کا نام نہیں ہوتا ہے کہ لائک ہمارے اتنے خوبصورت ایکوامرین ہیں، اس کے اسپیسیمنز ہیں تو افغانستان کے نام سے بک رہے ہیں انٹرنیشنل لیول پہ. ہمارے بہترین روبیز ہے جو کہ افغانستان کی روبیز کے نام سے بک رہے، تو ہمارا کوئی پہچان نہیں ہے اس سیکٹر کے اندر. تو اسی لیے میری گزارش ہے گورنمنٹ آف GB پلس گورنمنٹ آف پاکستان سے کہ وہ اس سیکٹر کو لے کے بوسٹ کر لے اور اس کے اوپر کام کرے. تھینک یو.